بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو کہ جنت سے لائی گئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جنس وانس حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات ہے یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گمشدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت جاگ اٹھی۔ انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھیں اور نہ ہی قیامت تک کسی کو نصیب ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے رب، میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ اس لیے اس عبادت خانہ کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایات کے مطابق بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں یہ حیرت انگیز یہ بات پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنوں نے بھی کام کیا اور وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیواریں چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانہ کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ ایک صندوق ہی تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں۔ اس میں انوارات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ کرنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب، مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا، جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تخت و تاراج کیا اور اصلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھڈیر کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔
رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے باوجود کی دھندلی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ، اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بوڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو ہمیں دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائیں، ہم کھانے کا معاوضہ کریں گے۔ بڑھیا بہت غریب تھی اور وہ بولی، میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ بڑھیا آٹا پسوا کر لا رہی تھی تو راستے میں ایک زوردار ہوا چلی اور اس بڑھیا کا آٹا لے اڑی۔ آٹے کے اڑنے کی وجہ سے وہ بڑھیا رونے لگی تو راستے میں ایک کم سن لڑکا حضرت سلیمان علیہ السلام اس بڑھیا کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس بڑھیا نے سارا ماجرا سنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ تو وہ بڑھیا روتی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ہوا میرا آٹا اڑا کر لے گئی ہے، مجھے میرا آٹا واپس چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑھیا کو 2 بوری اناج دے دو۔ تو وہ 2 بوری اناج لے کر بڑھیا روانہ ہوئی تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ مل گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑھیا کو کہنے لگے کہ تم واپس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ مجھے وہ میرا پہلے والا آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کے کہنے پر اس بوڑھیا نے عمل کیا اور واپس حضرت داؤد علیہ السلام کے محل میں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے وہی پہلے والا آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس ہوا کو حاضر کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ تم نے اس بوڑھیا کا آٹا کیوں اڑایا ہے؟ ہوا نے سارا ماجرا سنایا کہ ایک تاجروں کی کشتی سمندر میں جا رہی تھی، وہاں پر ان کشتیوں کے سوراخ ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا جا رہا تھا اور کشتی ڈوبنے کے قریب تھی۔ تو ان لوگوں نے، ان تاجروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں صحیح سلامت بچا لے، ہم اس نفع میں سے کچھ رقم حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں پیش کریں گے تاکہ وہ غرباء اور مساکین لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تاجروں کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا لے جاؤ اور اس کشتی کے سوراخ میں ڈال دو تاکہ وہ سوراخ بند ہو جائے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا اور بڑھیا کا آٹا اڑا کے لے گیا اور کشتی میں سوراخ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ صحیح سلامت بچ گئے۔ اتنی دیر میں تاجر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور جو انہوں نے منت مانی تھی کہ ہم اپنے نفع میں سے کچھ رقم ادا کریں گے، تو ان تاجروں نے کچھ رقم حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں پیش کی اور کچھ اناج بھی پیش کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس اناج میں سے آدھا اناج اس بوڑھیا کو دے دیا اور بوڑھیا وہ اس اناج کو لے کر واپس چلی آئیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ مزید ایسے واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔